السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ترمذی اور ابن ماجہ دونوں کتابوں میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس کو میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ اور اس حدیث میں ایک دعا ایسی ہے کہ اگر اس دعا کو آپ برابر ہمیشہ پڑھتے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ جو ہے گمراہی کے راستے میں نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایمان پر آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے گا، دین میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے گا، آپ شیطان کے راستے پر نہیں چلیے گا۔ اس لیے وہ دعا بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور ترجمہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں عربی میں عبارت، اس کے بعد پھر جو ہے ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، یعنی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں نا، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہی پر نہیں جائیں گے، گمراہی کے راستے پر نہیں جائیں گے، ایمان پر اور دین پر مضبوطی کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے احکام اور شریعت پر بھی ایمان لائے، کیا پھر بھی آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ یعنی صحابہ نے کہا کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت، تصرف اور اختیار میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ہر وقت ضلالت اور گمراہی کے خوف اور خطرہ میں رہتا ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کو یاد کر لے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ۔ تو سمجھ گئے کہ یہ دعا ہمارے لیے ہے۔ یعنی صحابہ نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے، آپ کے اندر تو معصیت اور ضلالت کا شائبہ تک نہیں پایا جا سکتا، تو اس کا تصور بھی محال ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ دعا امت کے لیے ہے۔ امت اس دنیا کی چمک دمک میں مبتلا ہو کر اپنے دین اور ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا کی چمک اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر لوگ بھٹک رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، بعض لوگ اپنے ایمان تک کو سودا کر دے رہے ہیں۔ آج دیکھیں اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیاں، اگر ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، تو کس طریقے سے بے جھجک جو ہے وہ ایمان سے مرتد ہو رہی ہے، ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلم ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ، نہ دنیا میں خوشی نہ آخرت میں۔ تو کیا ہے؟ اس لیے یہ دعا کو کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر، دین پر مضبوطی کے ساتھ رکھے۔ کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو
دنیا کے چمک دمک میں ہو کر اپنے دین اور ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا احساس کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ کی رسالت پر اور شریعت مطہرہ پر ایمان لائے اور تصدیق کی، آپ کی صداقت اور اسلام کی حقانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارے دل ایمان و یقین کی حقیقی کیفیت سے معمور ہے، لہٰذا ہمارے گناہ ہو جانے اور بھٹک جانے کا خوف اور خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جس طرف کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دل کو مائل کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ہدایت سے ضلالت کی طرف پھیر دے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ تو یہ اس حدیث کو ثواب کی نیت سے میرے بھائیوں، گانا فلمیں شیئر کرو گے آپ کو خدا کی قسم گناہ ملے گا، گناہ۔ اس حدیث کو بہت پیاری حدیث ہے، میں نے آپ کو عربی میں پڑھا، ترجمہ بتایا، تشریح کی، اس حدیث کو ضرور آگے پہنچائے تاکہ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔